نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع مجلس کے آداب ہیں۔ مجلس میں بیٹھنا ہے تو کس انداز سے بیٹھنا ہے۔ مجلس دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک مجلس جو ہے جس کے اندر اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام بھیجا جاتا ہے، اور دوسری مجلس وہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ اس مجلس کی وضاحت حدیث مبارکہ سے ملتی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کے اچھے اور برے دوست کی مثال ایسی ہے کہ جو اچھا دوست ہے اس کی مثال کستوری کی خوشبو کی طرح ہے، اور جو برا دوست ہے اس کی مثال آگ کی طرح ہے۔ جو اچھا دوست ہے اس کی مثال خوشبو کی طرح ہے، کستوری کی خوشبو کی طرح ہے۔ اس کو کستوری کی خوشبو کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کا دوست خوشبو بیچنے والا ہے تو اس کے پاس جب وہ بیٹھے گا تو اس سے وہ خوشبو خریدے گا۔ اگر وہ اس سے خوشبو نہیں خریدے گا تو وہاں پر بیٹھ کر خوشبو تو سونگھتا ہی رہے گا۔ اور جو برا دوست ہے اس کی مثال آگ کی طرح ہے، یعنی آگ کے پاس جب انسان بیٹھتا ہے تو وہاں پر بہت زیادہ احتیاط سے بیٹھنا پڑتا ہے۔ اگر تھوڑی سی بھی بے احتیاطی ہوئی تو کپڑے جل جاتے ہیں۔ اگر کپڑے نہ جلیں، جتنی مرضی آدمی احتیاط کر لے، لیکن جو آگ کا دھواں ہے وہ دھواں آدمی کے کپڑوں کے اندر چلا جاتا ہے، تو پھر جب انسان وہاں سے اٹھتا ہے تو کپڑے میں سے دھوئیں کی بدبو آتی رہتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر ہمارا اٹھنا بیٹھنا ان لوگوں کے ساتھ ہو جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں، اللہ کے نیک اور فرما بردار لوگ ہوں۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ان لوگوں کے پاس نہ ہو جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنے والے ہوں۔ مجلس کے کچھ آداب ہیں۔ مجلس کا پہلا ادب یہ ہے، جب 3 سے 4 آدمی 5 آدمی جب اکٹھے ہوں تو گفتگو سے پہلے وہ سلام کریں۔ اور دوسرا ادب یہ ہے کہ جب پہلے سے ایک مجلس قائم ہے اور کوئی آدمی بعد سے آ کر اس مجلس میں شریک ہونا چاہتا ہے تو اس آدمی کو چاہیے کہ جہاں پر جگہ ملتی ہے وہیں پر بیٹھ جائے، لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگے۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ اگر مجلس ایک حلقے کی صورت اختیار کیے ہوئے ہے تو ایک آدمی آتا ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جو مجلس ہے اس کے درمیان جو حلقہ ہے اس حلقے میں نہ بیٹھے، بلکہ جہاں پر لوگ بیٹھے ہیں وہاں پر جگہ مل جائے تو وہیں پر بیٹھ جائے۔ ایک اور ادب یہ ہے کہ اگر ایک مجلس میں 3 سے 4 آدمی شریک ہیں، اب وہاں سے 2 آدمی اٹھ کر
سرگوشی کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ نہیں کرنا چاہیے. اس کے نقصان ہیں. نقصان یہ ہے کہ اس سے انسان کے دل میں منفی اثرات، منفی سوچ پیدا ہوتی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بارے میں غلط سوچ، غلط رویہ پیدا نہ ہو تو مجلس کی حالت میں ہم ایک دوسرے کے کانوں میں سرگوشی نہ کریں. اور مجلس کی حالت میں ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم اس مجلس میں اللہ کا ذکر کرنے والے بن جائیں اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے والے بن جائیں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مجلس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، جس مجلس میں نبی پر درود و سلام نہیں بھیجا جاتا، وہ مجلس آخرت میں حسرت اور ندامت کا سبب بنے گی، اور اس وقت اللہ کو اختیار ہوگا، اللہ چاہیں تو ان کو عذاب میں مبتلا کر دیں، اللہ چاہیں تو ان کو معاف کر دیں. بابرکت ہوتی ہیں وہ مجالس جن کے اندر اللہ کا ذکر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا جاتا ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرشتے جب آسمان دنیا سے زمین پر اترتے ہیں، وہ ان لوگوں کی تلاش میں پھرتے ہیں، وہ مجالس تلاش کرتے ہیں کہ جن کے اندر اللہ کا ذکر ہوتا ہے. جب فرشتوں کو وہ مجلس مل جاتی ہے تو وہ اپنے ساتھیوں کو بلاتے ہیں، آ جاؤ، ہمارا جو مقصود تھا وہ ہمیں مل گیا ہے. اور فرشتے اس مجلس کو آ کر چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں. اسی طرح تہ بتہ زمین سے لے کر آسمان تک فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں. جب فرشتے اس مجلس سے جاتے ہیں، اللہ رب العزت عالم الغیب ہونے کے باوجود فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ، وہ آپ کا تو ذکر کر رہے تھے. پھر اللہ دریافت کرتے ہیں وہ مجھ سے کیا مانگ رہے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں اے اللہ، وہ آپ سے جنت مانگ رہے تھے. تو اللہ کہتے ہیں کہ اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو پھر ان کی کیا حالت ہوتی؟ تو فرشتے کہتے ہیں اے اللہ، اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو پھر وہ اس سے بھی زیادہ خواہش کرتے. پھر اللہ فرماتے ہیں اچھا وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں اے اللہ، وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں. تو اللہ فرماتے ہیں اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے تو پھر کیا ہوتا؟ تو فرشتے کہتے ہیں اے اللہ، اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے تو پھر وہ اور زیادہ اس سے پناہ مانگتے. تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، گواہ ہو جاؤ، میں نے ان مجلس والوں کو معاف کر دیا ہے. تو ایک فرشتہ کہتا ہے اے اللہ، اس مجلس کے اندر ایک آدمی اپنی ضرورت کے لیے آیا تھا، اپنے کسی کام کی غرض کی وجہ سے آیا تھا، تو وہ یہاں پر بیٹھ گیا. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مجلس والے اتنے بابرکت ہیں، ان کے پاس جو بھی بیٹھے گا اس کے بھی گناہوں کو معاف کر دوں گا. مجلس کی یہ اہمیت اور مقام اور مرتبہ ہے. لیکن آج کل ہماری مجالس کس طرح کی ہوتی ہیں؟ ہماری مجالس کے اندر ایک دوسرے کو
گالی دینا، گالی گلوچ کرنا ہوتا ہے۔ ہماری مجالس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، ہماری مجالس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نہیں بھیجا جاتا۔ تو اگر ہم اپنی مجالس میں اللہ اور اللہ کے رسول پر درود و سلام بھیجنے والے بن جائیں اور اللہ کا ذکر کرنے والے بن جائیں، یہ مجالس جو ہیں یہ ہمارے لیے آخرت میں بخشش کا ذریعہ ہوں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ جب مجلس اختتام کو پہنچ جائے تو اس وقت ایک دعا ہے، وہ دعا پڑھ لینی چاہیے۔ دعا کیا ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب مجلس کا اختتام ہوگا تو جو انسان یہ دعا پڑھ لے گا تو اس مجلس کے اندر جو غلط باتیں ہوئی ہوں گی تو اللہ رب العزت انسانوں کے وہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ دعا ہے کہ جو کچھ کہا ہے اللہ ہم سب کو صحیح معنی میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔